مکے کی، وہ سب ہیں۔ بدر کے موقع پر کیا نہیں ہوا ہے، وہ سب ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا، یہاں سے کسی قیمت پر سرکنا نہیں، جتنی چاہے خبریں آتی رہے۔ یہاں تک فرمایا اگر میری شہادت کی خبر بھی تمہارے کان میں پہنچ جائے تو بھی تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ رائےوں میں اختلاف ہوا، وہ تو اس وقت تک کے لیے تھا، اب تو یوں ہو گیا، اب تو کوئی بات نہیں، اتر گئے۔ موقع سے فائدہ اٹھایا خالد بن ولید نے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں مردم شناسی اور موقع شناسی۔ یہاں کہا جاتا انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں سے معاملات برتاؤ ان کی حیثیتوں کے اعتبار سے۔ ایک چودھری صاحب ہیں، ایک کوئی عہدیدار ہیں، ایک اپنی یہاں کے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، عالم دین ہیں، مسجد کے امام ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کی حیثیت اور موقع شناسی، کس موقع پر کیا کرنا، اور یہ یوں سمجھ میں نہیں آ جاتا جب تک اس کام کو اپنا کام نہیں میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ جو ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں ایک وقت میں کتنے جہاز مشرق سے مغرب سے یہاں سے وہاں سے اندر سے باہر سے، اور کیسی کیسی سواریاں اور کتنا کتنا سامان، اور وہاں 2 لائٹیں ہوتی ہیں، ایک ہری اور ایک لال، ہر ایک چاہتا ہے ہری لائٹ سے نکل جائے، ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور وہاں کھڑے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں ایک طرف ہو جائیے، اب وہ نہیں میرے پاس، میں کب کہہ رہا ہوں تیرے پاس ہے، تم ایک طرف ہو جاؤ، اسکین کرا لو، چیک کر، جو کھولا تو اس میں کئی چیزیں ممنوعہ ملی۔ کہ اس آدمی کو یہ جو افسر کھڑا ہے کیا اس کو علم غیب ہے؟ اس نے اپنی زندگی اس پر کھپائی ہے، پڑھائی یہی پڑھی ہے، ایسوں رہا ہے، ایسوں ہی سے سیکھا ہے کہ چہرہ پڑھ لیتا کیا، جب نبی کے کام کو کام بناتے ہیں، نبی کے غم کو غم بناتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے جذبے کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں کے ساتھ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کرتے ہیں، موقع شناسی اور مردم شناسی دیتے ہیں۔ آئے اور گئے آئے اور گئے آئے اور گئے، تبلیغ ہو گئی، آنے جانے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بچوں کو ماں اپنا کام کرنا ہے، آٹا گننا ہے، روٹی پکانی ہے، کپڑے دھونے ہیں اور کچھ کام ہے، ہم انہیں جب کیا کریں کہ اسے سلا دو، یہ سو جائے گی، اسے جھولے میں ڈالا اور 2-4 مرتبہ یوں ہلایا، آیا اور گیا آیا اور گیا، منا سو گیا، ماں کر رہی ہے کہ جماعتیں آئی اور گئی آئی اور گئی، سو گئے۔ صرف آنے جانے کا نام دعوت نہیں ہے، صرف وقت گزاری کا نام دعوت، دعوت ایک بے چینی ہے، ایک بے قراری ہے۔ آدمی کہیں جاتا ہے تو یوں پوچھتا ہے واپسی میں کیا لینا، کہ مدینے کی کھجوریں، مکے کا زمزم، کہ اتنا تشکیلوں میں بھی جائیں گے، کیا لے کر؟ ایمان کی دعوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم، آپ کے والے اعمال گھر گھر زندہ ہو جائیں، اور ان کی زندگی مشعل راہ ایسی بنے تو ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، ٹارچ تو ایک آدمی نے جلائی ہے، پیچھے اس کی روشنی میں جا رہا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جس گاؤں، جس دیہات، جس گلی، جس محلے، جس شہر، جس صوبے، جس ملک، جس اقلیم میں رہتا ہو، کہ اس کی قرآنی، ایمانی، دینی، اسلام زندگی کی روشنی ہر ایک کو راستہ دکھا رہی۔
اس لیے کہتے ہیں خالی وقت گزارنا نہیں، اپنے کو داعی بنانا ہے، اور داعی تقریروں کا نام داعی نہیں، امت کے لیے۔ ایک دفعہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت جی آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے، میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے، جس عورت کے سر سے اس کے اٹھ گیا ہو سارے ارمان، ساری امنگیں، سارے، اور وہ موقع موقع پر یاد کر کے روتی ہے۔ عید کے کپڑے بن رہے ہیں، شیر خورما تیار ہو رہا ہے، لوگ دائیں بائیں شخص بچوں کی انگلیاں پکڑ کے گاہ جا رہے ہیں، ہائے تم نہ ہوئے، آ رہی ہے، گھر سے بچی رخصت ہو رہی ہے، پیغامات آ رہے ہیں، ہائے تم نہ ہوئے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام تو ہائے امت امت نہ رہی، امت نہ رہی۔ یہ تاجر ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ جوتے بیچتے ہیں، یہ گھڑیاں بیچتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ زمینوں کے ٹکڑے اسی کی پھیرا پھیری میں لگے رہتے ہیں، امت امت نہ رہی۔ اسی لیے مجمع سے جو لے کر جانا ہے وہ شرق میں، شمال میں، جنوب میں اپنے نام کا دستخط نہ کر سک لگاتا ہو، جو بہت اونچی تعلیم، بہت ساری معلومات اور اس کے ذخیرے ہر ایک کے اندر کہ میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میری ذمہ داری میں جہاں ہوں میں محمد فکروں کا، آپ کے غم کا، آپ کے آنسوؤں کا، آپ کی نمازوں کا، آپ کی دعوت کا، آپ کے مجاہدوں کا، آپ کے علم کا، آپ کی قربانیوں کا نمائندہ ہوں۔ ہوں تو محلے میں ہوں تو شہر صوبے اور ملک میں ہوں تو ہوائی تو اب بس میں سفر کر رہا ہوں تو اپنے گھر میں اپنے گھر کے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ کا نمائندہ ہوں۔ یہ فکر اس کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ مرنا بھی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دعوت دیتے دیتے جینا ہے، داعی بن کر جینا ہے، دعوت والی قراری کے ساتھ کمانا ہے، دعوت والی بے چینی کے ساتھ گھروں کی شادیاں، گھروں کی تقریبات، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں دنیا وصیت کرتی ہے، بیٹے فلانا کارخانہ، بیٹا فلانی پارٹی، بیٹا فلانی زمین کا ٹکڑا، کہ ہماری وصیت کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے کہ ہم کون ہیں۔ قرآن نے ہمارا تعارف کرایا ہے، ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وصیت سنو، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے، بیٹو تمہارے لیے خدا نے عہدے، خدا نے تمہارے لیے حکومتیں، خدا نے تمہارے لیے زمینوں کے ٹکڑے، تمہارے لیے چچھڑے اور لچھڑے، اس کو پسند کیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ، میرے بیٹو تمہارے لیے تمہارے رب نے پسند کیا ہے۔ میں جا رہا ہوں، تمہیں دین دے کے جا رہا ہوں، اس دین پہ تمہیں مر مٹنا ہے، اس کے لیے تمہیں بے چین و بے قرار ہونا ہے، خود اپنی زندگی دینی بنانی ہے، اور دینی بناتے ہوئے
اس کی دعوت کے لیے جان و مال کو کھپانا کہ ہم اس محنت میں چل رہے ہوں، اس محنت میں اس طرح چل رہے ہوں کہ دنیا کی وصیتیں کسی کی عہدے کی. ہم نے دیکھا وہاں دلی میں ایک پولیس ماشاءاللہ بہت اچھا نمازوں کا پابند، نظام الدین کی حاضری بہت، سنا کہ وہ پتہ چھوڑ رہا تھا تو اس نے کوشش اس کی کہ میرا یہ جو نمبر ہے کلی کا یہ میرے بیٹے کو مل جائے. میراث میں بیٹے کو کلی کا نمبر دے کے جا رہا ہے. محنت کے ذریعے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا اندرون یہ بن جائے، زبانی جمع خرچ نہیں. ابھی میں آپ سے پوچھوں نا کیوں بھائی اس کام کو کام بناؤ گے تو اتنی زور سے انشاءاللہ کہو گے کہ کوئی اجنبی آدمی سنے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. بھائی انہوں نے یوں کہا کہ کام کو کام جب کا کون تیار ہے کہ ماشاءاللہ بہت دیر ہو گئی، سبحانک اللہم چل دیے. یہ نہیں ہے کہ وہاں تو دعوت اس طرح آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے اونٹوں کا نہر کر رہے ہیں. روایتوں میں 7 اونٹ ایسے ملتے ہیں، وہ اونٹوں کا غول ہے، 63 اونٹ ہیں، ہر ایک کا نہر ہونا ہے. اور جب اس کے چھڑا لگتا ہے اور خون کے فوارے اڑتے ہیں اور وہ پہاڑ ڈھیر ہو کے نیچے آتا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہونا. روایتوں میں آتا ہے 7 اونٹ ایسے تھے، ہر ایک دوسرے رہا تھا کہ پہلے میں پھر تو. ارے یہ حشر ہوگا، خون کے فوارے، جان سے جاؤ. اس کو نہیں دیکھا کرتے. یہ دیکھو چھڑا ہے کس کے ہاتھ میں، خنجر کس ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے. کیا جان ہے وہ، کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے لگ جائے. یہ دعوت تو اس طرح رچی بسی تھی اور دعوت ایسی اتری تھی کہ اونٹ بھی اپنے کو اس طرح قربان کر رہا تھا. دائی جس جھوک پر بیٹھا ہے، اجب تشکیل میں چلے ہیں اور اللہم لا تردنی الی اہلی، پروردگار مجھے گھر واپس نہ لوٹائیو. محنت کرتے رہے، کھپتے رہے، بچتے رہے، شہادت کا جام پی لیا. ان کی سواری ان کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے، گھوڑا اس رخ پہ جانے کو تیار ہی نہیں. کہ جس سوار کے دل و دماغ میں، جس سوار کے دل کے رگ و ریشے میں اتری ہوئی تھی، اس کا اثر اس کی سواری پر یہ تھا کہ وہ بھی راہ خدا سے گھر جانے کو تیار نہیں. دعوت 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 تقریروں کا نام ہے، دعوت ایک بے چینی کا نام ہے، ایک بے قراری کا نام ہے. اے اللہ، یہ مشرق مغرب کے درمیان کی مخلوق جو تیرا کنبہ ہے، مرنا ہر ایک کو ہے. اگر تجھے نہ پہچانا، تجھے نہ مانا، تیرے نہ چلے، اپنی پچھلی پر 2 بار استغفار نہ کیا، انہوں نے اپنی راہ صحیح نہ لیا، یہ مرتے ہی جہنم میں جائیں گے. اے اللہ، تو مرنے سے پہلے پہلے ان کو ہدایت دے دے. یہاں دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس نے ہاتھ اٹھائے کہ نہیں؟ ہاں اٹھا لیا. اس نے پھیر لیا، ہم نے پھیر لیا. فرضوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اور دعاؤں کا کہ اپنی ذات سے عالم کے آخری کنارے تک کے انسانوں کی نیت کے ساتھ. اس لیے تو مولانا محمد الیاس فرماتے تھے اپنی مسجد کا گشت کرو تو بھی اس عالم کرو کہ اثرات کے قائم کرنے والے اور مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. تمہارے ذمہ تو نیت ہے. ہم تو مانگتے بھی ہیں تو میں، میری بیوی، میرا بچہ، بس. بے شک مانگنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمک کی ضرورت ہو تو بھی اللہ سے کہنے کو کہا ہے، ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہنے کو کہا ہے کہ اللہ سے کہنا سیکھو کہ تمہاری یہ 2 بنیادیں ہیں. قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، گلے
کسی سمت میں، اور ایک ہی آواز اللہ اکبر۔ دنیا والوں، جو جہاں ہے اور جون سی جیسی شکل ہے وہ چھوٹی ہے، ذات صرف اللہ کی بڑی ہے۔ اسی لیے مسلمان کے گھر جو بچہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہ منع ابھی تو ماں کو بھی نہیں دیکھا، باپ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب آنکھ کھولو گے وہ پاکستان نظر آئے گا، ہندوستان نظر آئے گا، امریکہ آسٹریلیا نظر آئے گا، وہ چاند اور سورج کے گولے نظر آئیں گے، وہ دولتوں کے ڈھیر، وہ خبردار تیرا پہلا سبق اور جس دن تجھے مٹی کے نیچے اس دن بھی اللہ کی بڑائی کے ساتھ جتنی شکلیں سامنے آتی چلی جائے کہنا ہر ایک چھوٹا ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے، اسی کے قبضے کچھ ہے، اس کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر کا پتہ نہیں ہل سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا حق اپنے خالق و مالک کا ہر بندے پر بنتا ہے۔ ہماری یہ ساری محنت، یہ محنت اسی کی ہے۔ حق کو پہچانے، اللہ کو مانے، اور کیسا مانے؟ ایسا جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں۔ وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہ محیی و ممیت ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہ فعال لما یرید ہے، نفع نقصان اسی کے قبضے میں ہے، کہیں سے کہیں کسی سے نہیں۔ تم اپنے لیے حالات کی سازگاری چاہتے ہو، تم اپنے لیے حالات اچھے چاہتے ہو، تم کرے گا اللہ، حالات تمہارے اللہ، دستور اس نے دیا ہے محمد الرسول اللہ۔ جتنا تمہارا کھانا، کمانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گا، اتنی رحمتوں کی، برکتوں کی، مددوں کی، تائیدوں کی موسلادھار بارشیں ہونے لگے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا، بڑے فتنے، کالجوں کے الگ، مدرسوں کے الگ، مسجدوں کے الگ، اندر کے الگ، باہر کے الگ، گھروں کے الگ، جوانوں کے الگ، تاجروں کے الگ، مالداروں کے الگ، حکمرانوں کے الگ، کہ فتنے آسمان نے نہیں برسائے ہیں، فتنے زمین نے نہیں اگائے، فتنوں کی فیکٹریاں اور کارخانے نہیں لگتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، قرآن کہتا ہے جو میں نے کہا تھا، خدا ہمیں تمہیں قرآن سے مناسبت نصیب فرما دے۔ اسی لیے قرآن کا مطالبہ ہے، سب سے پہلے مجھے اللہ کی میں اللہ کا کلام ہوں۔ پھر اس قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ قوم عاد تھی، اس کو تباہ کر دیا، اللہ میں فارغ ہو گئے۔ فرعون فارغ ہو گئے، قارون تھا زمین میں دھسا دیا، فارغ ہو گئے۔ یوسف علیہ حسد کیا، یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، بھائیوں کی اسکیم فیل ہو گئی، فارغ ہو گئے۔ خدا ہے، اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے جس قدرت سے قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم فرعون و قارون و کسریٰ اور قیصر کو جس قدرت کے ساتھ ہلاک کیا ہے، اور جس قدرت کے ساتھ نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو کامیاب کیا ہے، وہ اس کی قدرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب بھی دنیا میں فرعون زندہ، جب بھی دنیا میں قارون ہوں گے، جنہیں اپنی قومی گھمنڈ ہوگا، جنہیں اپنی مارکیٹوں پر قبضہ، جو بھاؤ ہم آؤٹ کریں گے، جنہیں اس کا گھمنڈ و غرور ہو، قیامت تک کے لیے اللہ کے ذات تک یہ نہیں ہے کہ بھائیوں نے حسد کی کامیاب ہوئے، کہ بھائی جو ہے وہ کنویں میں بھی گیا اور مصر کے بازار میں نیلام بھی ہو گیا، اور زلیخا نے تہمت بھی لگا دی اور جیل خانے میں بھی گئے، اور
پھر یہ ہو گیا، اللہ فارغ ہو گئے۔ دنیا میں جب بھی اپنی حیثیت بنانے کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے دوسروں سے حسد کرے گا، شروع میں خدا اسے ایسے چلنے دیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو چلنے دیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ کہاں پہنچایا، انہو من یتقی ویصبر، جو بھی اسٹیشن کا کلی ہو، ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ ہو، اور ریل کا چلانے والا انجن ڈرائیور ہو، کارخانے کا مالک ہو، کسی کا مالک ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات پر اپنے کو لائے گا، فتنوں سے بچے گا، اس کی اللہ مدد کریں گے، اس کی اللہ حفاظت کریں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، زندگی کے جس شعبے میں، وہ مارکیٹوں میں، آفیسوں میں، کارخانوں میں، ہوائی جہازوں میں، ریلوں میں، بسوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، گھریلو زندگی، جس زندگی کے جس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، قرآن کہتا ہے ان تصیبہم فتنہ، کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اور یہ بھی جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان، جتنے بڑے پاپی ہو، جتنے بڑے گنہگار ہو، جتمان ہو، زمین و آسمان کا خلا بھر دیا ہے، زمین کا چپا چپا تمہارے ظلم سے کانپ رہا ہے، گھروں میں عورتیں رو رہی ہے، معصوموں کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، لیکن اگر تم سچ توبہ کر لو، اپنے کو گنہگار سمجھ کے معافی مانگ لو، کالی صدقہ ہے، خدا تمہیں معاف کرے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پیارے نبی، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو، آپ جب پردہ فرما لیں گے، اگر یہ ہم سے معافی مانگتے رہیں گے، یہ استغفار کی کثرت کریں گے، یہ ناک رگڑ رگڑ کر توبہ کرتے رہیں گے، تب بھی ہم ان کو عذاب دیں گے۔ قرآن نے ضابطے اور قاعدے بیان کیے ہیں قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قارون، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کا حسد، ان کی اپنی، جو ساری بیان کر کے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت تھا اور سب سے اللہ میں فارغ ہو گیا، کہ اللہ تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گا، جو جن بنیادوں پر آئے گا اس کے لیے ہمارا یہ ضابطہ ہے۔ یہ نہیں کہ بھائیوں کی اسکیم چل رہی ہے، باپ سے بھی دور کر لو، ہم بہت سکسیسفل، ہاں ٹھیک ہے تم سکسیسفل، باپ سے دور کر دیا، مصر کے بازار میں نیلام ہو گیا، اجاڑ کنویں میں ڈال دیا، زندہ رہا، کوڑیوں کے بھاؤں بکا، زلیخا نے تہمت لگائی، جیل خانے کی کوٹڑی دیکھی، خدا دیکھ رہا تھا بھائی جو سوچ رہے تھے، جو کر رہے تھے۔ اسی لیے میرے دوست میں دنیا والے جس لائن کی جو سوچتے ہوں، کوئی دولتوں کو، کوئی زمینوں کو، کوئی سونا چاندی کے ٹھکروں کو، کوئی پیٹرول پلاٹینم کے کنووں کو، ہمیں تمہیں اس میں اپنی ایک سوچ بنانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہمارا غم بن جائے، آپ کی سوچ ہماری سوچ بن جائے، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر خدا کی رحمتیں ہیں، تائیدیں ہیں، برکتیں ہیں، جہاں بھی امت اپنی سوچ نبی والی، خدا کی رحمتیں اور تائیدیں اس کے ساتھ، اور جہاں نبی کی مخالفت ہوگی ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم،
یا تو کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے، اور اگر مرنے سے پہلے پہلے آنکھ نہ کھلی، توبہ نہ کی، وہ میری پہلی کی شروع کیلوں میں ہدایت کا نور نہ آیا، دل اندھے ہو گئے اور گئے، تو آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اس لیے کہ خدا کا کسی سے ذاتی رشتہ نہیں ہے، اس کے یہاں قوم، علاقہ، برادری، زبان، خاندان، لمبی ناک، چھوٹی ناک، گورا رنگ، یہ اللہ کے ہاں بنیاد نہیں ہے۔ ہر ایک اللہ کا بندہ اور بندی، وہاں کی بنیادیں بندگی ہے، وہاں کی بنیادیں طاعت و عبادت و فرما برداری ہے، ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہاں تو فرما برداری ہے کہ پھر کہ اس پر پھر جتنے وعدے اللہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم مدد کریں گے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الامر، یہ امت نبی کے کام کو کام بنا کر جینے والی، یہ دنیا کی مددوں کے ساتھ، اور جب دنیا سے جائے گی تو خدا کی مددوں کے ساتھ۔ یہ سکرات کے منہ میں ہے، ملک الموت نے پنجہ ڈال دیا ہے، دائیں بائیں لوگ رو رہے ہیں، اور یہ ایمان والا خدا کی اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ خدا کی مددوں کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب، خدا کی مددوں کے ساتھ یہ پل صراط سے پار ہو رہا ہے، خدا کی مددوں کے ساتھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر پی رہا۔ انا لننصر رسلنا، پیغمبروں کی مدد، ایمان والوں کی مدد کریں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی، جہاں ہو، سردی میں ہو، گرمی میں ہو، بھوک میں ہو، پیاس میں ہو، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ اور اسی لیے سن لو بات، مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے کام اس محنت میں چلنے والوں میں جب تک حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت مبارکہ سامنے رہے گی تو خود ان کی اپنی زندگیاں سنوریں گی، رخ پر ہوگا، کام میں جماؤ ہوگا اور کام میں ترقی، کہ امت کے مختلف طبقات کی مختلف صلاحیتیں اور استعدادیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کو ملے گی۔ لیکن جب یہ نظریں پھیریں گے اور ان کی نظر نبی اور صحابہ کی سیرت سے اپنی منمانیوں، اپنی ذہنی اپج، اپنی سوچ پر آ جائے گی، خود زندگیاں ان کی خطرے میں پڑ جائیں گی، کام میں جماؤ نہیں رہے گا، اور جب جماؤ نہیں ہوگا تو آگے کی ترقی کہ اس کا تو خدا ہی ہے۔ اب یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوت صرف تقریروں کا نام نہیں ہے، آنے ہے وقت پورا کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ پورا مجمع اس مجمع سے اس بے چینی، اس بے قراری، اس دلملاہٹ و بلبلاہٹ اور اس بے کلی کے ساتھ جا رہا ہو اور خدا سے رو رو کے مانگے، اللہ تو ہمیں دعوت کا فہم دے دے، تو ہمیں اپنی مخلوق کے لیے بیچے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ان قربانیوں کے نتیجے میں بنی تھی، زمینوں کے ٹکڑے خریدے جاتے ہیں قربانیوں کے ساتھ، کاروبار چلتا ہے قربانیوں کے ساتھ، کارخانے لگائے جاتے ہیں قربانیوں کے ساتھ۔ محمد قوم نہیں بنائی تھی، زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے تھے، ہجرت کر کے آئے اور مدینے والوں میں لڑائیاں تھیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اوسیو زمین کا یہ ٹکڑا تم لے لو اور خزرجیو تم یہ لے لو، لڑو مت، یہ کپڑے تم لے لو، یہ پیسے تم لے لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو بیوی والے اعمال پر جوڑا تھا، صفِ اکبر کے فضائل بیان کیے، پیر اولا کے فضائل بیان کیے تھے، بنیان مرصوص جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو اس طرح شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو بتایا تھا، گھر سے چل کر مسجد تک آنے کے ہر قدم پر دے گا، یہ ایسا بتایا تھا کہ
ساری لڑائیاں سارے جھگڑے اور دلوں کی ساری کدورتیں ختم ہو کر ماں جائے بھائیوں کی طرح بن گئے تھے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج دنیا وہ بھائی چارے کی پیاسی ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے زندہ ہو، مودتیں زندہ ہوں، ایک دوسرے کا حق پہچانا جائے۔ حق خدا کی قسم یہ دولتوں سے، یہ حکومتوں سے، یہ زمینوں کے ٹکڑوں اور سونے چاندی کے ٹھکروں سے اس سے دل نہیں جڑا کرتے، دل جڑتے ہیں اللہ سنبھالے اعمال سے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک مسجد سے جڑے، مسجد وار جماعت مسجد، اور اسی لیے مسجد وار جماعت کا کیا مطلب؟ 15 آدمی بیٹھ گئے، بھائی کل کیا ہوا، آج کیا ہونا ہے، ہو گیا، ہاں ہو گیا، کل گئے تھے، آ گئے، آج جاؤ گے، جائے مسجد وار جماعت ہوگی۔ مسجد وار جماعت سے سمجھو یہ مسجد وار جماعت کے لوگ کیسے ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اللہ یحب المطہرین۔ پیارے نبی یہ راہدار ہے آپ کے قیام کی، جس کی بنیادیں پہلے دن سے تقوی پر ہے۔ اور کیوں اس مسجد میں ٹھہرنا ہے کہ فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں، کہ آدمی تو ہر جگہ نہیں، اس مسجد کی آدمیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یحبون تطہروا۔ علماء سے پوچھو یطہروا اور یتطہروا میں کیا فرق ہے؟ جو قیمت چکانی پڑے اپنی اندر کی طہارت کے لیے، دلوں کی پاکی کے لیے، عقیدے کی پاکی کے لیے، عبادات کی پاکی کے لیے، ماں کے لیے، کمائیوں کی پاکی کے لیے، یہ مسجد کی جماعت اس کے ہر فرد کا اندر کا کہ جو قیمت چکانی پڑے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں کہ مسجد کی جماعت کا تو ہو ایمان کے اعتبار سے ہر روز ایمان میں ترقی کر رہا ہو، نشانے پر صحابہ ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، نشانے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو، نشانے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہو، کہ مسجد کی جماعت کے لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے ساتھیوں میں ایسے گل مل کے رہتے کہ باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا تمہارے میں محمد کون ہے؟ کوئی شان نہیں، سب کے ساتھ گھر والوں میں جاتے ہیں تو گھر والے حضرت عائشہ آتی ہیں کہ جیسے گھر میں آتے ہیں تو گھر کا ایک فرد بن کر، سراپا نور، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، حبیب رب العالمین، کیا شان ہے جس کو آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا ہے، وہ اپنے گھر والوں۔ یہ مسجد کی جماعت کا مطلب اتنا نہیں ہے سویرے کے نام سے رات کو 2 بجا دیے، گھر والوں کو شکایت ہوئی، ارے بہتر تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، تعلیم کے وقت میں تعلیم کو حق دو، نماز کو حق دو، چاہے راہ خدا کی نقل و حرکت میں اور چلوں میں اس کو حق، گھروں کو ڈالو تو ماں باپ اور بیوی بچوں کو ان کا حق دو۔ قرآن ہے، رہبری کرتا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے مجھے اللہ کی کتاب مانو، مجھے پڑھو، صحیح پڑھو، ورنہ عین کی غین اور سین کی شین۔ اب دعا ہے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری، پروردگار میرا دین بنا لے جو میری زندگی کی بنیاد ہے اور میری عصمت ہے۔ واصلح لی دنیائے التی فیہا معاشی، اللہ میری دنیا بنا دے جس میں میری روٹی روزی ہے۔ اب اس شین کی جگہ اگر سواد پڑھ دیا، اللہ میری دنیا ایسی اچھی بنا دے جس میں خوب گناہ کروں۔ قرآن پڑھو اور قرآن صحیح پڑھو،
نظام سمجھو اور یہ قرآنی زندگی اگر تم قرآن کے رہنے اور ایک ایک فرد امت اس نمونے پر آ گیا، اللہ کی قسم ابھی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے جب تک کہ اس قرآن کے پیغام کو دنیا کی 4 سمتوں کے ہر فرد بشر تک نہ پہنچے۔ ہماری تو ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بدر لا الہ الا اللہ کا مظہر، احد محمد الرسول اللہ کا مظہر۔ اللہ سے سائے خیر دے علماء کرام کو، جس طرح صحابہ کرام رضوان کی شان کو باقی رکھتے ہوئے اس عہد کے واقعے، اس میں اختلاف رائے، اس میں ان کا اتر آنا، اتنے صحابہ کا زخمی ہو جانا، حضور کے ساتھ کا جو کچھ ہونا، مدینے کے گھر گھر میں سوگ اور مدینے کے ہر گھر میں سبے ماں، اس کو اتنا واضح اور کتنے ساری کا خلاصہ دے دیا۔ آنے بھی ہو تم جس زمانے میں ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو، تمہاری جو کچھ حیثیتیں ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت و فرما برداری ہے۔ کسی نہ کسی جگہ جھٹکا کھا جاؤ گے، اور ایسا جھٹکا کہ دنیا ساری مل کر اور امت ساری مل کر پھر اس کا تدارک نہیں کر سکے۔ جیسے احد کے 70 شہداء، جیسے احد کے مصعب بن عمیر کی شہادت، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کا چبایا جانا، احد کے بعد امت کی کتنی جانیں، کتنا مال، کتنا علم، کتنی مسجدیں، کتنے مدرسے، کتنے اجتماعات، کتنی جماعتیں، سب کچھ ہو چکا، امت حمزہ ابن عبد المطلب کا بدل کہاں سے لائے گی؟ مصعب بن عمیر جیسا کہاں سے لائے گی؟ کہ یہ واقعات ہماری رہبری کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ نفع نقصان، عزت ذلت، بنانا بگاڑنا، زندگی موت، ایک اکیلے اللہ کے قبضے قدرت میں حیات تھا اس کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور اعمال ہیں۔ وہ ساری زندگی، ساری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں آ جائے، اس کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ ہر ایک اپنی مسجد کی جماعت، وہ افسر ہیں تو وہ تاجر ہیں تو وہ کروڑ پتی ہیں تو اور کرتے ہیں تو کہ ہر ایک کے چاروں طرف جس کی جو مسجد پڑتی ہے وہ اپنی مسجد سے جڑ جائے، اور اس مسجد میں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اس طرح آپ کی مسجد سارے عالم کی مسجدوں کے لیے نمونہ۔ اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائیں، وہ ایمان کی مجلسیں، وہ جنت دوزخ کے تذکرے، وہ ثواب اور عذاب کے تذکرے، وہ قرآنی وعدی وعیدیں، وہ تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے آنے سے لگانا، ان کی تعلیم و تربیت، انہیں داعی بنا کر ان کی قوموں علاقوں میں بھیجنا جو مسجد نبی میں ہوا کرتا تھا، اگر ہماری مسجدیں 100% مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے، آج بھی ہماری مسجد والوں کے ساتھ اللہ وہی مدد ہے جو ان کے ساتھ تھی۔ اور مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے ریڈیو میں اسٹیشنوں کے نمبر ہوتے ہیں، مکے کی سننی ہے، ریاض کی سننی ہے، مدینہ پاک کی سننی ہے، اور کسی جگہ اس کے نمبر لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو کانٹا ہے ایک بال کے برابر اگر آگے پیچھے خبریں کہیں کی سننا کہیں کی چاہ رہے ہیں، آ رہی کہیں کی۔ اب اس نمبر کے پر صحیح سوئی کے لگنے پر جہاز میں ہو تو وہاں سن لو، سڑک پہ چل رہے ہو تو وہاں سن لو، جنگل میں سن لو، گھر کے کونے میں ہو تو وہاں سن لو، کہ جس طرح اس کے نمبر ملنے پر خبریں جہاں کہ جب مسجدیں 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد کے نمونے پر آ جائیں گی،
جماعتیں آ رہی ہے، جماعتیں جا رہی ہے، ایمان کے مذاکرے ہو رہے ہیں، ایمان کی تقریریں باتیں ہو رہی ہے، ایمان کو بول رہے ہیں، ایمان کو سن رہے ہیں، ایمان کی دعوت ہیں، تعلیم کے حلقے لگا رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہے۔ اور وہ ذکر صرف دانے گننے والا نہیں، وہ ذکر ایسا اللہ کی کا استحضاء، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہیں، اللہ ہیں، اللہ خبیر ہیں، کوئی جانے نہ جانے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، میرا اللہ علیم ہے، بصیر ہے۔ یہ ذکر اس طرح آیا تھا، بکریاں چلانے والے سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ دے دے، اس نے کہا جی میں تو رکھے وال ہوں، میری ملک نہیں ہے۔ ارے کہہ بھی دینا، مر گئی، بھاگ گئی، پھر یہ نہ پھاڑ کھائی، اس پر کتنی بڑی سند اس کے پاس تھی، کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا آدمی تھا۔ بکریوں کا چرانے والا وہ بے اختیار یوں کہتا ہے فَأَرِنَ اللَّهُ، یہ سب کچھ ہو جائے گا، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دوں گا، اب جائیں گے کہ یہ مسجد نبی والا عمل ہے، مسجد وار جمع، وہ کاروبار میں ہوں، مارکیٹوں میں ہوں، دفتروں میں ہوں، آفسوں میں ہوں، گھروں کی شادیوں اور تقریبات میں ہوں، کسی کو پتا چلے نہ چلے تم نے یہ مال کہاں لگایا۔ تمہاری سواری کی ضرورت تھوڑے پیسوں میں پوری ہو سکتی تھی، تم نے یہ لاکھوں جو سواری پہ لگائے، تم نے کپڑے لگائے، اور تم نے جو کپڑوں پہ لگائے، تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ پوچھیں گے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اسی لیے صحابہ تو ٹھنڈا پانی پینے پڑا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کے رسول یہ پانی پی لے، اس پر بھی پوچھا جائے گا، ہاں اس پر بھی پوچھا جائے گا۔ شوق پورے ہو رہے ہیں کھانوں کے، شوق پورے ہو رہے ہیں گھومنے پھرنے کے ہو رہے ہیں، اور کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے، مکانوں فریوں کے، خدا پوچھے گا۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھو، پتا چلے گا۔ حضرت کے ملفوظات میں ہے، مسلمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کا تو وقت پیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے علاوہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں، اور وہ محنت ایسی کرے گا کہ پھر تو اس کا کھانا بھی دعوت بنے گا، اس کی دکھے گی، اس کے گھر سے لڑکی کی رخصتی دعوت بنے گی کہ ہر ایک کو اس پر ہو جائے۔ اب تو ہمارا حال، وہ بیچاری ایک امت بھولی بھالی جو جانتی نہیں ہم کون ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جو اپنے آپ کو کرنے والے، محنت میں چلنے والے، اور دنیا والوں کی انگلیاں ہمارے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، ہم اپنی جان و مال کی ترتیب دیکھیں، ایمان بنانے پر، تعلق مع اللہ پیدا کرنے پر، اپنی آخرت کے لیے تنہائی میں رونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر، خدا کی مخلوق پر ترس کھانے پر، جو نبی کی ان قربانیوں کے بعد بنی تھی، اس کے لیے کہاں لوگوں کا کلمہ ہاتھ سے جا رہا ہے، کہاں زمینیں مسجدوں کو ترس رہی ہے، یہ بنجر علاقے۔ اسے کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت ابن تسلیم کو جنگل بیابان میں ڈالا اور بچوں کو ڈلوایا، اپنا گھر بنوایا اور ساری دنیا کا قبلہ بنایا۔ یہ کر کے خدا فارغ نہیں ہو گئے ہیں، جو ابراہیمی بنیادوں پر، جو مستورات حاجر کی بنیادوں پر امت کے جو بچے اسماعیل اپنی جان و مال کو کھپائیں گے،
خدا ان کے ہاتھوں ویران دلوں میں ہدایت کا نور، ویران جگہوں میں مسجدیں، جہاں مکتب نہیں ہے، جہاں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا خدا ایسی جماعتوں کے ہاتھوں جنگل کو منگل بنائیں گے۔ اسی لیے مسئلہ صرف چلہ دے دینے، سال پورا کر لینے، سال 7 مہینے لگا، اتنا مسئلہ نہیں۔ جب تک اس کام کو اپنا کام نہیں بناتے اور اس کے لیے خدا سے بھکاریوں کی طرح بھی خدا بے نیاز ہیں، اسے پرواہ نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا بھی کے گھر میں ہے، نبی سمجھا رہے ہیں یا بنیر کمانا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ صاحبزادے بلند اقبال، اجے ابا جی جیسے آج کل کے ابا جی آپ دنیا بہت فارورڈ جا رہی ہے، میری ایسی کی تیسی دنیا، تیرے سے پہلے آیا ہوں دنیا میں، کہہ رہے اب بات نہیں سمجھ کیوں ہے کہ ان بنیادوں پر آنا ہے، اور یہ بنیادیں تو ہمارے لیے پہلے دن سے تھیں۔ ہم نے صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، امت کا ہر فرد چوراہے کا سپاہی، وہی ناک، وہی 2 ہاتھ 2 پیر 2، لیکن وردی پہنی ہے، اس کے اشارے پہ اچھے رک جاتے، اور اس کے اشارے پر دنیا حرکت میں آتی ہے۔ جب امت کے ہر طبقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی، آپ کی والی دعوت کی، آپ کی والی محنت کی، آپ کے والے مجاہدوں کی، آپ کے والی دعاؤں کی، آپ کی والی نمازوں کی وردی پہن لے گی، خدا اس کے اشاروں پر آنے پر عالم کی نقل و حرکت کو بدلے گی۔ خدا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ ہو کر خدا فارغ نہیں ہو گئے، قوم عاد کو تباہ کر کے خدا فارغ نہیں ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گھر بنوا کر فارغ نہیں ہو گئے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے تو تیرے نام پر، تیرے کام کے لیے اپنے ایک خاندان کو قربان کیا ہے۔ چھوٹی قربانی حضرت سارہ و اسحاق علیہ السلام، اور بڑی قربانی حضرت اسماعیل و حاجر علیہ السلام سے دلوائی۔ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چھوٹی قربانیوں پر سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور بڑی قربانی حضرت اسماعیل و حاجر و ابراہیم علیہ السلام والی سے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ 2 خاندان قربان کیے ہیں، ایک ایسا پیغمبر برحق کہ جس کی پوری امت جان اپنی، مال اپنا، صلاحیتیں اپنی، ان کے چھوٹے، ان کے بڑے، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے عوام، ان کے خواص، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک بات کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے پوری ایک امت بن جائے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری صرف اپنی ذاتوں کی، اپنے گھروں کی نہیں، ہم ذمہ دار ہیں نبی کی نیابت میں پورے عالم کے۔ شروع کریں گے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنی مسجد، صوبے ملک سے، اور عالم کی نیت کے ساتھ کریں گے۔ اس کے لیے خدا ہمیں قبول فرما لے، اس لیے کہ میں کہہ رہا تھا اللہ بہت بے نیاز ہیں۔ نبی بھی کون میں ثانی کہا گیا، جنہیں اولو العلم پیغمبروں میں سے کہا گیا، ہم کی پوری سورہ نوح قرآن میں اس گھر کا بیٹا نبی کو دیکھ رہا ہے، ساری 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ پیسر نوح با بداں بنشست نبوتش گم کر، بیٹا نبی کا ہے لیکن دوستیاں بوروں سے ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو پہچان نہ ہو تو یہ دیکھو اس کی اٹھک
کہ خربوزہ بھی خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. یہ اگر تعلیم والوں میں، ذکر والوں میں، اللہ سے تعلق رکھنے والوں میں، آخرت کے لیے تنہائیوں میں رونے والوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آنسو بہانے والوں میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، خدا اس پہ رنگ چڑھائیں گے. کہ جیسے وہ کہاوت ہے، گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے. یوں کہ ایسے کہتے کہتے خدا کریا بنائیں گے. اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کے خزانوں کی وسعت کو بولو، نبی والی زندگی کو بولو، اس کا چلو. خدا کرے اگر اس نیت سے چلتے ہیں کہ خدا مجھے نبی ہے، خدا پوری امت کو نبی کے نمونے پر لے آئے، ساری امت کا فکر، اس کی سوچ، اس کا غم و فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا بن جائے. اگر اس کی نیت کر کے چلتے ہیں، اگر ایک بھی میسر نہ ہوا اور اس طرح مر گئے تو جیسے حرام باندھ کر گھر سے چلا، بغیر بیت اللہ کے دیکھے راستے ہی میں مر گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور صحیح حدیث ہے، خدا اس کو حاجی بنا کے اٹھائے. اگر ہم نے نبی کے غم کو غم بنانے، نہ کام بنانے، نبی کی طرف اور بے چینی اور بے قراری کو بنانے کا چیز اٹھایا، اگر شمہ بھی نہ ملا، خدا ہمیں اپنے نبی کے سائے میں کھڑا کرے. مسئلہ چلے تو بہت لگا دیے، اب چلوں کی اب تو زندگیوں کا مسئلہ ہے. ایک مجموعہ، اور میں کہتا ہوں کہ تمہارے سارے پاکستان کی آبادی کتنی ہے کی بات ہے. یہ جو مجمع ہے، یہ مجمع اس سے پہلے جو اجتماع ہوا کا آٹے میں نمک جتنا ہے. تم کہتے ہو بہت مجمع بہت مجمع، کہاں ہے؟ پاکستان کی آبادی تو دیکھو، اس کے مقابلے میں کیا ہے. لیکن ان کے جو پہلے گئے پہلے اجتماع سے، اب جتنے ہیں سارے اس غم کو لے کر، اس بے چینی اور بے قراری کو لے کر، اس کی نیتیں، اس کے عزم و ارادے کے ساتھ جاتے ہیں تو خدا ہے. وہ تو اپنی قدرت سے انہی کو قبول فرما کر، ان پر اپنی غیبی مددوں کو اتار کر، قوموں کی قومیں، علاقے کے علاقے کے ملک میں خدا ہدایت کی ہوائیں چلائیں. اب میری وہ پہلی بات یاد کر لو. تمام بشریت کی مروت ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اس کو عرض کر چکا ملے گی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہم 4 مہینے لگا کے لوگوں کو ہدایت دے دیں گے. وہاں تو نبی کو کہتے ہدایت تو صرف اللہ کے یہاں. لیکن وہ ہدایت کب دیتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اپنے کو کھپائے گا، جو اپنے کو بچائے گا، جو اپنے کو تھکائے گا، جو جان اپنا صلاحیتیں اپنی دنیا والوں سے پوری کوڑی کا متمنی نہ ہو، سمت اللہ کے لیے اپنی جھولی میں ہدایت کا نور آ جائے، اس کے لیے اللہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ضرور ہم ان کی جھولیاں ہدایت سے بھر دیں. سب کی مشترکہ ضرورت ہدایت خدا کے یہاں سے ملے گی. اور ہدایت محنت پر. کون سی محنت؟ کہ کھیتی کی محنت الگ ہے، تجارت کی محنت الگ ہے، حکومت کی محنت الگ ہے، ملکوں کے چلانے کی محنت الگ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت وہ ہدایت کی محنت ہے. وہ کی محنت کو محنت بنائیں گے. جیسے میں کہا کرتا ہوں، دنیا کے کوئی باغ لگا لے، انگور کا، سنترے کا، موسمی کا، انار کا، آم کا، جو بولے، گیہوں بولے، چاول بولے، چنے بولے، سب کی آپ پاشی ایک سادے پانی سے. یہ نہیں کہ وہ ان کے یہاں تو پیٹرول کے کنویں ہیں تو وہ اپنے کھیتوں کو پیٹرول پلائیں گے. وہ سادہ پانی، سنترے آئیں گے، انار آئیں گے. یوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم، آپ کی والی سادہ اور
محنت کہ جب اس محنت کو آپ کے والے جذبے، آپ کی والی نیت، آپ کے والے غور والے فکر، آپ کے والے آنسو، آپ کی والی دعاؤں جب ان کے ساتھ محمد ہم کی محنت کو کریں گے، دنیا کے جس کونے میں کریں گے، غریب سے غریب آدمی بھی اگر اپنے کھیت میں انگور کی بیلیں لگا اور سادہ پانی پلاتا ہے، خدا یہ نہیں دیکھیں گے تو بہت غریب ہے. اس نے پانی دیا، خدا اس کے یہاں بیلوں پر انگور لائیں. جو بھی نبی کے کام کو کام بنائے گا، نبی والے جذبے کے ساتھ، نبی والی نیت کے ساتھ، نبی والے غم و اندوہ کے ساتھ، خودی محنت پر سب سے پہلے محنت کرنے والے کو ہدایت دیں گے. پھر یہ جتنی اپنی نقل و حرکت بڑھائے گا، جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے، وہ شمس تجری لمستقر لہا، اس کو ایک پٹی دی گئی ہے طلوع غروب کی. جب شروع میں یہ چلتی، اس کی اپنی ذات، اس کا پیلا پن دور ہوتا ہے، اس کی سرخی دور ہوتی ہے، یہ روشن ہوتا ہے. ان اپنی مسلسل رفتار پر دائیں بائیں کو، آگے پیچھے کو، اوپر نیچے کو، یہاں تک کہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. اب پھر اس کا اپنا نور اتنا بڑھتا ہے کہ کسی اچھے کی ہمت نہیں ہوتی. جب نبی کے کام کو کام بنائیں گے، وہ میری بات وہ کا نام نہیں ہے. جب مجمع میں بے چینی، جب مجمع میں بے قراری، جب مجمع میں دل ملاہٹ اور ملاہٹ جب پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ محنت کریں گے، خدا سب سے پہلے ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھرے. پھر ہماری دیہاتوں، گاؤں، گلیوں، کوچوں، شہروں، ملکوں اعتبار سے اپنی محنت کے میدان قائم کرنے کے اعتبار سے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ روشنی پھیلتی جاتی ہے. جب دنیا ساری میں جماعتیں پھیل جائیں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کام بناتی ہوئی دنیا والوں کی دنیا والے اہلیہ، دنیا داروں، تمہارے پاس نہیں چاہیے ہمیں تمہارے عہدے، نہیں چاہیے ہمیں تمہاری حکومتیں، نہیں چاہیے ہمیں زمینوں کے ٹکڑے، نہیں چاہیے ہمیں یہ دولت کے ٹھکرے. اللہ کا ہر بندہ ہر بندی ہدایت اجب دنیا سے جائے، کلمہ پڑھتا ہوا جائے، اللہ سے جائے، ہم تو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے. جیسے صحابہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کیوں آئے ہو، دو باتیں کہی. انما ہممنا الآخرہ، ہم تو اپنی آخرت ہمارے یہ ٹھوکریں کھا رہے. صحابہ کی اس بات نے میری تمہاری رہبری کر دی. نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر، اس کا چلہ لگوا دوں، اس کو سال میں بھیج دوں، اس کو ملکوں میں بھیج دوں، اس کو نمازی بنا دوں. بھائی اپنا بھی کچھ ہو رہا ہے، اپنا بھی کچھ ہو رہا ہے. اتنے سالوں سے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی، لوگ کتنا بنا، نبی سے کتنی محبت بنی کہ اپنی فکر محنت میں، اپنی قربانی میں، اپنی صفات میں، اپنے تعلق مع اللہ میں اضافے کے ساتھ سارے عالم کا اپنے کو ذمہ دار سمجھنا اور اس کی نیت کے ساتھ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ اب جتنا کریں گے جیسے سورج روشن ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کی بات ہماری رہبری کہ جو اس راستے میں چلے وہ اپنی اصلاح کی نیت سے اپنا ایمان، اپنی نماز، اپنا دین سیکھنا ہے، اپنے میں اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے. اللہ کو کوئی نیت و جذبہ نہیں. اور اس محنت پر امت کے ہر تک آ جائے، اس کے لیے اللہ بعثنا، ہم آئے نہیں بھیجے گئے ہیں. کیوں؟ ہم نبی کے نمائندے ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، ہم پورے عالم کے نبی کی نیابت میں ذمہ. آج اس ملک میں، کل اس ملک میں، ہماری تو جان، ہمارا مال، ہماری کسی کی ہدایت نور ہے، اللہ کے ہاں سے ملتا ہے، محنت پر ملتا ہے. محنت جتنی نبوت کی محنت کے مشابہ اور قریب ہوگی اتنی ہدایت آئے گی. اور جب ہدایت آئے گی تو جیسے سورج سے دنیا روشن ہو، امت کے دلوں کی ہدایت کا اثر اس کے کاروبار پر، اس کے رہن سہن پر اور بڑھتے 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 ارے اس کے جانوروں پر پڑے گی.
اس کے اثرات قائم ہوں گے. جب اثرات قائم ہوں گے دنیا جنت نشان بنے گی.